خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ۔ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ۔ فقہ ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دہرا لینا، یہ زیادہ اچھا ہے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہاتھ آئے گا۔ یاد رکھیں، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ کھانا پینا سامنے آ گیا، اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتے۔ البتہ ثواب کی نیت سے آپ بھی کر سکتے ہیں، کر لیجئے، اور کچھ ذکر و درود کی ترکیب کر لیجئے۔ چاہیں تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اب بھلے کھائیں پیئیں سوئیں اگر ضرورت ہے تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد اجمل انصاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان زمزم نگر لطیفہ آباد نمبر 4 میں پڑھتا ہوں۔ میرا میل سنت کی بارے میں عرض ہے کہ آج کل بچے بہت اغوا رہے ہیں، اس کی احتیاطی تدابیر اور کچھ اوراد و وظائف ارشاد فرما دیں۔ ہاں، بچوں کے اغوا کا سلسلہ کافی سنا گیا، اللہ کرم فرمائے۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ابھی مطلب ہے کہ مجھے ایک صاحب بھائی نے بتایا، مجھے اپنی معلومات نہیں ہے، لیکن ایک صوتی پیغام کے ذریعے کہ زمزم نگر میں ایک بچی 6 سال کی اٹھا کر لے گئے، دوسرے دن اس کے ٹکڑے بوری میں بند کر کے کچرا کنڈی میں ملے۔ اور وہ 6 سال کی بچی کا مسئلہ، اور اس کو اس طرح بیچاری کو بے دردی سے شہید کر کے کچرا کنڈی پہ ڈال دینا کچھ سمجھ سے باہر ہے۔ اب کوئی کیا مطلب دشمنی ہے یا کیا ہے، خاندانی مسائل ہیں، تو اس طرح لوگ کرتے ہیں۔ اللہ بیچاروں کے ماں باپ کو صبر عطا فرمائے۔ کتنا صدمے کی بات ہے ان لوگوں کے لیے۔ اسی طرح بچے اٹھا کر وہ برائے تاوان اغوا کرتے ہوں گے، رقمیں مانگتے ہوں گے، اور مطلب ایک بچہ تو کیا اٹھتا ہوگا، پورا خاندان، پورا کنبہ قبیلہ جو ہے ان کی بیچاروں کی نیندیں اڑ جاتی ہوں گی، اور پریشان پریشان پریشان۔ تو یہ کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے جو ایسا کرتے۔ ذرا ایسا کرنے والے کہاں یہ مدنی چینل دیکھیں گے، اور مطلب اس طرح کے مطلب یہ ایسے ہوتے تو پھر ایسا کرتے کیوں، کہ یہ گناہ کا کام ہے، اور عنقریب مرنا ہے۔ اور مرنا تو کنفرم ہے نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس پر کاش بندہ غور کرے۔ اچھا، اب رائے ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت۔ اب اس میں تو یہی ہے کہ بچوں کو اگر آپ یوں تنہا چھوڑیں گے نا
تو اس کے خطرات زیادہ ہیں، اور اگر اپنے ساتھ ساتھ رکھیں گے تو اس کا خطرہ یقیناً کم ہو جائے گا۔ اس طرح آنے جانے میں بھی کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ بڑا ہو جو اس کو سنبھال سکے۔ بچے کو بھی یہ تربیت دی جائے کہ جب کبھی کوئی یوں پکڑنا چاہے نا تو رونا دھونا چیخ پکار کر دے، تو وہ ہو سکتا ہے گھبرا کے بھاگ جائے کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے مجھے پکڑ لیں گے۔ تو یہ بھی ایک مطلب ترکیب ممکن ہے۔ اور کوئی کتنا ہی لالچ دے، ٹافیاں دکھائے، کچھ مطلب کھلونا دکھائے، یہ بچوں کا ذہن بنا دیا جائے کہ وہ اس کو ہاتھ نہ لگائیں اور اس کے ساتھ نہ جائیں۔ ہم چھوٹے تھے نا، ہم کو تو شروع سے تعلیم تھی گھر میں، اس وقت تو اغوا کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، اب حالات دن بدن بدلتے جا رہے ہیں۔ تو ہم کو یہ تربیت تھی کہ مطلب کوئی پائی پیسہ دے، کوئی بھی چیز دے۔ میری ماں بولتی تھی کہ کوئی سونے کا ڈھیر بھی کرے نا تم کو اس کے بعد جانا نہیں ہے، شروع سے ہی گھٹی میں ہمارے ملائی ہے۔ تو اس طرح بچوں کو کوئی بھی چیز دے وہ تم کو نہیں لینی، یہ ذہن بنا دیا جائے۔ اور روزانہ کم از کم ایک بار یا حافظو یا حفیظو، اس کا تلفظ درست ہونا چاہیے۔ یہ 11 بار پڑھنا، اول آخر ایک بار درود شریف، اور 11 بار یا حافظو یا حفیظو یا حافظو یا حفیظو، یہ پڑھ کر بچے کو دم کر دیا کریں۔ اللہ کرے گا تو اس کو حفاظت کا حصار مل جائے گا اور کوئی اس کو اغوا نہیں کر سکے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور تعویذات کا جو اپنا مجلس کے بے شمار سینکڑوں ہزاروں بستے ہیں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی بستا ہے، تو یہاں سے حفاظت کا تعویذ لے لیا جائے تاکہ کوئی بچے کو اغوا اگر کرنا بھی چاہے تو کوئی ایسی صورت بن جائے کہ بچے کو چیخنا یاد آ جائے، وہ چیخ پکار کر دے، یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ مدد کے لیے بندہ بھیج دے کہ اس کو دیکھ کر یہ ڈر کر بھاگ جائے، یا ہاتھ بڑھائے بچے کی طرف خود اس پر خوف طاری ہو جائے اور الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہو۔ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا خالق ہے، وہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ تو اس طرح وہ بچے کی حفاظت کی صورت بن سکتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے بچوں کی حفاظت کرے، ہماری بھی حفاظت کرے، اور جو سمجھدار ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جب بھی وضو کرے نا، ہر عضو دھوتے وقت یا قادرو پڑھا کریں۔ جیسے کہ اب وضو شروع کیا، ہاتھ دھونا شروع کیا تو سیدھے ہاتھ پر دھوتے ہوئے یا قادرو، الٹا ہاتھ دھو رہے ہیں یا قادرو، کم از کم ایک ایک بار یہ پڑھ لیں۔ کلی کر رہے ہیں تو ذرا ایک کلی کر لیا، اب یا قادرو، اب دوسری کلی، بس ایک بار، زیادہ پڑھنا چاہیں تو عرض نہیں ہے۔ ناک میں پانی ہے، ایک بار چڑھا لیا، اب رک گئے، یا قادرو، اب 2 بار مزید چڑھا لیا ناک میں پانی۔ اس طرح مطلب یہ کہ ہر عضو دھوتے وقت، مسح کرتے وقت یا قادرو یہ پڑھ لیا کریں۔ اور درود شریف بھی ضرور پڑھنا ہے، کہ یہ بھی مستحب ہے کہ ہر عضو دھوتے وقت دعائیں بھی ہیں اس کی، تو دعاؤں کے بجائے درود شریف پڑھیں تو افضل ہے، اور دعائیں یاد کرنا ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک کام ہے۔ تو اس طرح احتیاطیں کریں گے تو انشاءاللہ بہتریاں آئیں گی۔ اب اس میں دیکھو، یہ وضو کرنے کے لیے یا قادرو پڑھنا کہاں ہے؟ آج کل کے ہمارے گھروں میں یوں آسائشوں کا پورا انتظام ہوتا ہے، ڈیکوریشن زبردست، جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، ورنہ جو غریب ہوتے ہیں نا، جو نام کے غریب ہوتے ہیں، ان کے گھر میں بھی ڈیکوریشن، سجاوٹیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن غریب ہوتے ہیں یا متوسط ہوتے ہیں، درمیانے، میڈیم طبقہ۔ تو بہرحال یہ کہ وضو خانہ تو دعوت اسلامی والوں کے گھر میں بھی کسی کے گھر میں ہوتا ہے، یہ بھی ترغیب بارہا دی گئی ہے، اور لکھ کر بھی وضو کا طریقہ اس میں لکھ کر نقشہ وغیرہ ہم نے دیا، لیکن نہیں ہوتا وضو خانہ گھروں میں۔ بیسن پر وضو کرتے ہیں، بیسن بھی کہاں ہوتا ہے؟ وہ واش روم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو واش روم کے ساتھ اگر بیسن ہے تو اس در یا قادرو نہیں پڑھ سکتے، وہاں تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے، کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ بسم اللہ پڑھنے کے لیے وہ باہر نہ واش روم سے فارغ ہو کر بسم اللہ پڑھنے کے لیے باہر نکلنا ہوگا،
کیونکہ وہ اللہ کا نام لینا وضو سے پہلے سنت المؤکدہ ہے، اور بسم اللہ کے ذریعے نام لینا اللہ کا یہ مستحب ہے. تو یوں بسم اللہ پڑھنے کے لیے باہر نکلنا ضروری ہے، نہیں تو اس کی عادت بنائیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے. ترک کرنے کی، بسم اللہ ترک کرنے کی، اللہ کا نام لینا ترک کرنے کی وضو میں. پھر تو اس کا یا تو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر حمام بڑا ہے تو اس کو آپ اس کو کور کر لیں، کوئی سلائیڈنگ ڈور لگا لیں یا گلاس لگا لیں، تب بھی وہ کور ہو جائے گا. جو کموڈ ہے یا WC ہے وہ کور ہو جائے، اس کا دروازہ ہو، نہیں یہ الگ لگے تو اس طرح پھر پڑھ سکیں گے. یہ کرنا پڑے گا. خالی پتلا پلاسٹک کا پردہ آتا ہے، اس سے کام نہیں ہوگا. یہ الگ لگے، اس طرح کوئی سولڈ اس کی چیزیں دیواریں لگ جائیں، چاہے سیمنٹڈ ہو، چاہے لکڑی کے ہوں، چاہے ہارڈ بورڈ کی ہو، یا وہ المونیم کی بھی لگ جاتی ہے اور اس کا سلائیڈنگ ڈور لگ جاتے ہیں. تو اس طرح بنا لیں. میں نے تو اپنے ہر واش روم میں یہ ترکیب رکھی ہے کہ یہاں فیضان مدینہ بھی رکھی ہے، گھر میں بھی رکھی ہے. اب یہ کہ وضو کریں اور درود شریف نہ پڑھ سکیں، بسم اللہ نہ پڑھ سکیں تو بالکل مزہ نہیں آتا. تو دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں، اربوں پتی کے گھروں میں بھی کبھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، وضو کا مزہ نہیں آتا وہاں. اب یہ پتہ نہیں ان کے گھروں میں بڑے بوڑھے نہیں ہوتے ہوں گے، ان کی ٹانگوں میں گھٹنوں میں درد نہیں ہوتے ہوں گے، کھڑے کھڑے پتہ نہیں کیسے وضو کرتے ہوں گے. اب بیچارے گر بھی پڑتے ہیں، کیس بنتے رہتے ہیں، گرتے ہیں. پھر جب بوڑھا آدمی گرتا ہے نا ایک بار تو بعض اوقات پھر اٹھ نہیں سکتا، اس کو اٹھا کر کندھے پر لے جانا پڑتا ہے. پھر سال 2 سال جو بھی زندگی کے دن پورے کرے مگر وہ بیچارہ تکلیف اٹھاتا ہے. اگر وہ اس کو کوئی نازک جگہ پر چوٹ آ جاتی ہے تو یا ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہے تو پھر آسانی سے جڑتی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ایکسپائر ڈیٹ قریب آ جاتی ہے ساری جو بھی اعضاء ہیں اس کی بوڑھوں کی. تو یہ گھروں میں اتنی آسائشیں ہیں. لوگ سوئمنگ پول لگاتے ہیں گھر کے اندر، حوضیں لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا وہ لگاتے ہیں گھروں میں، لیکن وضو کے لیے ان کے پاس 1-2 گز جگہ نہیں ہوتی. کہ مسجد میں جس طرح کا وضو خانہ ہوتا ہے ایسا وضو خانہ 1 یا 2 نل کا بنا لیں، اس پہ وضو کریں. بھائی ایسی جگہ بنائیں جہاں آپ کو سستی نہ ہو کہ واش روم سے نکلے فوراً وضو کر لیا، یا اندر میں وضو کی وہی جیسے میں نے طریقہ بنایا اس کے مطابق کر لیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت سہولت ہو جائے گی. اور یہ بنانا آپ کا عبادت ہو جائے گا کہ آپ نے اس لیے بنایا گیا تھا کہ اللہ کا نام لے سکیں، بسم اللہ پڑھ سکیں، عضو دھوتے وقت درود پاک پڑھ سکیں، یا قادروں کا ورد کر سکیں. مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو ہمت کیجئے اور اس طرح اپنے گھروں میں وضو خانے بنائیے. اور وضو کا طریقہ مکتبۃ المدینہ سے رسالہ حاصل کریں، نماز کے احکام میں بھی موجود ہیں. اس میں وضو خانہ بنانے کے مدنی پھول بھی ہیں، وضو خانے کا فگر تصویر بھی دی ہوئی ہے کہ کس طرح کا آپ کو بنانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو آپ نے بڑے بوڑھوں کا بزرگوں کا فرمایا نا وضو کیسے کرتے ہیں، تو نارملی بیسن پر کھڑے ہو کر ہی وضو ہوگا کیونکہ وضو خانے نہیں ہیں. اب ان کو اصل میں ہے پاؤں دھونا. یہ مجھے اس کا ہے ہاتھ بھی کہاں دھلتا ہے یار، اتنا سا نل ہوتا ہے اور اس میں انگلیاں دھلتی ہیں، تو یہ کیسے دھلتا ہوگا خدا جانے. پانی بھوس لیتے ہوں گے. نہیں تو یہ اصل میں آپ بھائی آپ نلکے کے نیچے ہاتھ ڈالتے ہیں نا تو یہاں تو نلکا ہونا چاہیے، وہ یوں آتا ہے نا یوں اسٹائل کا، تو یوں ہاتھ دھلے گا. ڈک شیپ، ڈک شیپ، بدخ ڈک شیپ، ڈک شیپ. چلو بھائی اب میں نے 2-3 بار بولی، اب تو یاد ہو گیا ہوگا. ان کو یاد ہوگا، مجھے یاد رہے تو آئندہ بول سکوں. ڈک شیپ. اب میں تو یہ پرانا نام ہوگا پھر یو شیپ. جیسے یا تو وضو کچن میں کرے تو پھر اللہ کا ذکر بھی کر سکے گا. وہاں کا نل وضو کے لیے نہیں ہوتا، برتن دھونے کے لیے ہوتا ہے، لیکن یوں بغلا چھاپ ہوتا ہے، اس میں وضو ہو سکتا ہے، قدرے بہتر ہو سکتا ہے. یہ بغلا ہی ہے وہ ڈک. اچھا اب عرض یہ کہ اب یہ جو بھی چلے ان کا بیسن کا نلکا اوپر نیچے، اب چونکہ انہوں نے نا اصل پاؤں بیسن میں نہیں دھونے ہوتے، یہ بڑے بزرگ جن کو آپ کہتے ہیں نا، یہ جائیں گے اس سائڈ پہ جہاں نہانے کی جگہ ہوتی ہے
اور اس کے نیچے جو نلکا لگا ہوتا ہے نا، یہ کھڑے رہیں گے، نلکا کھولیں گے، نلکے کے نیچے پاؤں ڈالیں گے، یہ ان کے پاؤں دھل گئے نا، ہاتھ نہیں لگائیں گے. انہوں نے کو تو نہیں کہ نلکے کے نیچے پاؤں ڈال کر تلوے دیکھنے، انگلیوں پہ خلال کرنا ہے، اور جناب یہ جو ہوتا ہے یہ سارا، تو یہ ہو گیا نا ان کا وضو. رس میں وضو ادا ہو جاتی ہے. یہ پانی چلو میں لیں گے تو ان کو تھوڑے کو ہاتھ نیچے ڈالنا ہے کہ آپ بولو گے کہ نلکا یوں، تو یہ لیا یہ یوں مارا، یہ لیا یہ یوں مارا، اور یہ ہو گیا. تو مسئلہ یہ وضو ہے. بھی نہیں آتا، نماز بھی ہم لوگوں کو نہیں آتی، یہ سب سیکھنا پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، نزا کی کیفیت کا کیا عالم ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت ہے. تلوار کی کاٹ تو کس نے برداشت کرنی، کس کو پڑھنی ہے؟ ایک ڈنڈا ہی پڑ جائے، یا نیتر کی سوٹی ہوتی ہے، سوٹی نیتر، بید کی لکڑی، اردو میں بید بولتے ہیں، ہم لوگ نیتر بولتے ہیں اپنی میمنی گجراتی میں. یہ پولیس والوں کے پاس بعض اوقات ہوتی ہے. تو ایک سونٹی یہ پڑ جائے نا تو بندہ چین بول جائے. تو تلوار کے 1000 وار، تلوار تو کاٹتی ہے نا، تو 1000 وار سے بھی سخت ہوتا ہے موت کا ایک جھٹکا. مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد ہے. جہاد کی ترغیب پر انہوں نے فرمایا کہ اگر راہ خدا میں شہید نہیں اور بستر پر مرو گے تو یاد رکھو مر جاؤ گے. یہ محاورہ ہے، مر جاؤ گے، مصیبت میں پڑ جاؤ گے. کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے وار سے 1000 درجے سخت ہوتا ہے، خطرناک، اتنی تکلیف. تو نزا میں جب روح قبض ہو رہی ہے، اب پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور یہ اوپر آتی ہے تو جوڑوں پہ رکتی ہے، اور مجرموں کو اس پہ فرشتے مارتے ہیں، پھر ادھر رکتی ہے ادھر رکتی ہے، گلے میں اٹک جاتی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو یوں بعضوں کی سکرات کئی دن تک چلتی ہے، دیکھنے والوں کو کچھ بھی نہیں سمجھ آتی. اس کو کوما کا نام دیتے ہیں ڈاکٹر، لیکن اب ہر کوما سکرات نہیں ہوتا. بعض کومے اونلی مطلب بے ہوشی، یہ بعد میں ہوش آ بھی جاتا ہے. لیکن جس کو واقعی سکرات ہے تو وہ تو پلٹ کر آنا نہیں ہوتا، اس کا تو پھر روح نکلنے کا جو عمل شروع ہوتا ہے نا، یہ ہے سکرات. تو اب اس میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا نا کہ یہ اب کیسے واپس آئے گا. وہ اللہ چاہے تو مردہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور زندہ ہو جاتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام، خاص کر عیسیٰ علیہ السلام کا تو مشہور معجزہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی مردے زندہ کیے. میرے آقا نے تو اپنے والدین کو زندہ کیا اور کلمہ پڑھایا، اپنی امت میں لیا اور صحابیت کے شرف سے نوازا اپنے ماں باپ کو. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدتنا بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میرے آقا کی تو بات ہی کیا ہے. تو یوں ہے، یہ تو معجزات ہیں. یا غوث پاک اپنی کرامت سے وہ انہوں نے مردے زندہ کیے. تو وہ ایک مطلب مستثنیات ہیں. جنرلی جس پر سکرات طاری ہو گئی، روح قبض ہونی شروع ہو گئی، تو وہ اب پلٹ کر نہیں آتا، اب وہ دنیا سے جا رہا ہے اور چلا جاتا ہے. تو اس میں شدید تکلیف ہوتی ہے. مومن کو اس میں بھی اجر ملتا ہے، گناہوں کے اس میں کفارے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہے. موت مومن کے لیے کفارہ. اللہ ہم کو بس آسان ہی کر دے، بغیر مطلب یعنی کہ تکلیف کے ہم تو جانا چاہتے ہیں دنیا سے. ہم کو تکلیف کا احساس نہ ہو. تکلیف کا احساس نہ ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ اس وقت نگاہوں میں جلوہ مصطفیٰ ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو موت کے جھٹکوں کا انشاءاللہ احساس نہیں ہوگا. جیسے آپریشن ہوتا ہے، انجیکشن لگتا ہے تو چبھتا ہے، پھر جب آپریشن ہوتا ہے سن کر دیے جگہ تو تکلیف نہیں ہوتی، اور اگر بے ہوش کر دیا تو پتہ بھی نہیں چلتا، بالکل ہی پتہ نہیں چلتا، کاٹا پیٹی سب ہو جاتی ہے. تو جلوہ مصطفیٰ میں گم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم کو پتہ نہیں چلے گا. سکرات میں گر روح محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محبوب اتاری ہند سے نماز جنازہ میں سلام ہاتھ چھوڑ کر پھیرنا ہے یا باندھے ہوئے پھیر سکتے ہیں؟ ہاتھ چھوڑ دینے پھر سلام پھیرنے۔ عامر جمال اتاری ہند سے کیا انسان کی روح ہمیشہ قبر میں رہتی ہے اگرچہ غیر مسلم ہو یا مسلمان؟ روحوں کے مقام جدا ہے، بعضوں کی جو غیر مسلم ان کی تو ان کے مرگٹ میں بھی قید ہوتی ہے، دیگر مقامات بھی ان کے تو قید کے ہیں، تو اور مسلمان کی روح جو مومن کی ان کے بھی مختلف مقامات ہیں، جن میں یہ بھی ہے کہ وہ آب زمزم کا جو کنواں اس میں بھی رہتی ہیں، پھر اعلیٰ علیین یہ سب سے اعلیٰ درجے کا مقام ہے، وہاں انبیاء کرام اولیاء کرام اور اللہ جن پر کرم فرمائے گا ان کی روحیں وہاں بھی رہیں گی، مختلف مقامات ہیں، قبر کے پاس بھی رہے گی، جہاں جس کا جیسا مرتبہ جیسا مقام، تو یہ درجہ بدرجہ ہے، جہاں بھی ہو چاہے وہ مسلمان کی ہو چاہے غیر مسلم کی روح ہو، اس کا اپنے بدن سے تعلق رہتا ہے، بظاہر بدن تو بھلے گل جائے سڑ جائے لیکن عجب الذنب ایک معمولی ذرہ ہوتا ہے جو خوردبین سے بھی نظر نہیں آئے گا، نہ آگ جلا سکتی ہے نہ اس کو زمین گلا سکتی ہے، تو وہ ذرہ باقی رہتا ہے، قائم رہتا ہے، تو وہی اصل بدن کی اسی پہ ترکیب دوبارہ بھی ہوگی، تو اس سے اس کا تعلق رہتا ہے بدن سے۔ اگر کوئی شخص، یہ محمد شعیب ہے بہاولپور سے، اگر کوئی شخص 2 پیروں کا مرید ہو تو وہ کس کا مرید کہلائے گا؟ پہلے جس کا مرید ہوا تھا اگر اس کی بیعت نہیں توڑی تھی یا اس سے عقیدت اس کی ختم نہیں ہوئی تھی تو اسی کا مرید ہے۔ ایک وقت میں 2 پیر رکھ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے اس کی مثال دی ہے کہ ایک عورت کے 2 شوہر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک مرید کے 2 پیر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ سوشل میڈیا سے بھی ہمارے پاس سوالات ہیں، آئیے وہ سوالات آپ کو سنتے ہیں۔ محمد عثمان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں باپا آپ مدنی مذاکرے کے دوران کیا پیتے ہیں مٹی کے پیالے میں؟ یہ پہلے جب آتا ہوں تو عام طور پہ چائے ہوتی ہے، اس کے علاوہ بعد میں بیچ میں اپنے حساب سے میں پانی پیتا ہوں، کبھی بہت طویل چل جائے تو اس میں ایک اور سفید لکویڈ پیتا ہوں طاقت کا، اس کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ وہ کمپنی کا نام ہے نا، تو وہ طاقت کا مشہور چیز ہے، یہ مریضوں کو ڈاکٹر بولتے ہیں کہ یہ پیو، جن کو ڈاکٹر بولے وہی پی سکتے ہیں، عوام کو نہیں پینا چاہیے، تو میں وہ طاقت کے لیے پیتا ہوں، بہت لیٹ ہو جائے تو، ابھی تو انشاءاللہ میں جا کر پیوں گا، نیت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا رکن شورا ہمارے حاجی عبدالحبیب بھائی لنڈن یو کے تشریف لے گئے تھے اور وہاں پر ظاہر اسی اجتماع میں شرکت کی دعوتیں بھی دی تھیں، لنڈن سے ایک اسلام بھائی یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور جس طرح آپ نے بھی دعوت ارشاد فرمائی ہے تو انشاءاللہ دنیا بھر سے اور بھی عاشقان رسول آئے ہیں، یہ لنڈن سے آئے ہوئے اسلام بھائی کچھ بیان کر رہے ہیں۔ میں لنڈن اور پاکستان میں بزنس مین ہوں، اور حاجی حبیب اللہ صاحب آئے تھے لنڈن، تو میری فرسٹ ملاقات ہوئی ان کے ساتھ، تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ 3 دن کے لیے آپ نے آنا ہے ادھر، تو میں پہلے تو بالکل نہیں جانتا تھا آپ لوگوں کو، تو بس میں آیا ہوں ادھر، ماشاءاللہ دیکھ کے تو مجھے تو بہت اچھا لگا، اور آپ کا اخلاق، آپ کا پیار، آپ کا نظام، اور یہ چیزیں دیکھ کے میں تو بہت شوقڈ ہوا ہوں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنا پیار ملے گا ادھر، تو اتنی محبت ملے گی ادھر، تو یہ میں سب بھائیوں سے کہوں گا کہ جو آپ نے چھتری لگائی ہے اس کو پوری دنیا میں پھیلاؤ، کیونکہ یہ چھتری ایسی ہے میرے خیال میں یہ سب کے گھر میں جانی چاہیے اور سب کو آنا چاہیے۔ تو میں آپ سے ایک سوال صرف کرنا چاہوں گا کہ میں نے دیکھا ادھر بڑی شدت سے درود پاک کو پڑھا جاتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں گے پلیز میں روزانہ کتنی بار پڑھوں اپنے لیے اور فیملی کے لیے؟ سبحان اللہ، اللہ کے لیے پڑھنا ہے، اور اس کو 313 مرتبہ درود شریف اگر آپ پڑھ لیں روزانہ تو مدینہ مدینہ، جتنا زیادہ پڑھیں وہ تو جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ نے مدنی مرکز میں 3 دن دیے، اور اگر گنجائش نکالتے ہو تو اس میں دیکھ لے اگر بڑھ جاتے ہوں۔ ہاں جی، وہ حاجی عبدالحبیب صاحب کل میرے ساتھ کھانا کھایا انہوں نے رات کو، تو انہوں نے بھی یہی، مگر
अनफॉर्चुनेटली मेरी मीटिंग थी पाकिस्तान में जो तय थी, उसकी वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आऊँगा। अभी तो 12 दिन रबीउल अव्वल शरीफ के भी तो आ रहे हैं, उसका मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा इधर। कितने दिन के लिए? अभी से कोई टारगेट रखे ना अपना? आप जितने दिन कह रहे हैं मैं आ जाऊँगा। हमने तो 12 दिन का ऐलान किया हुआ है। तो 12 दिन आ जाऊँगा। अच्छा, हाँ जी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला थैंक यू वेरी मच। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको इस्तिकामत दे। थैंक यू। माशाअल्लाह। ये रिसाला वुज़ू और साइंस, पहले में पिछले रिसाले की कारकर्दगी जो मिली है वो लिखी हुई है, वो अर्ज करता हूँ। पिछले हफ्ते नूर वाला चेहरा, ये रिसाला पढ़ने के लिए ऐलान हुआ था, तो उस के पढ़ने वालों की तादाद, इस्लामी भाइयों की तादाद 2,26,216, इस्लामी बहनें 1,98,961, यानी इस्लामी भाई 2,26,216 और इस्लामी बहनें 1,98,961। और अभी तरबियती इज्तिमा में ये जहाँ बैठ कर सारी इस्लामी बहनें ये फिगर सुन रही हैं, मुझे लगता है कि अगर ये जोश में आ गई ना तो चंद हफ्तों के अंदर अंदर ये 3,13,313 का आदत पूरा कर देंगे फिगर। 4.25 लाख अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हुए ही है। तो एक फरीक अगर यानी दोनों में से कोई इस्लामी भाई इस्लामी बहनें, इनके 3,13,000 हो ना, मदीना से पहले इनके ज्यादा होते थे और इस्लामी भाइयों के कम होते थे। फिर इस्लामी भाइयों को गैरत दिलाते रहे तो दरअसल वो कारकर्दगी नहीं मिलती पूरी। अब भी एक तादाद है जो कारकर्दगी जमा नहीं करवाती होगी, मुताला कर लेती होगी। तो यूं मतलब है कि ये अब फर्क और अच्छा खासा फर्क हो गया है। इस्लामी भाई जज्बे में आकर और ज्यादा कारकर्दगियां जमा कर रहे हैं। तो इस्लामी बहनें अब क्या करती हैं, रिसाले भी उठाए हुए हैं इस्लामी भाइयों ने, इस्लामी भाइयों ने रिसाले उठाए हुए हैं, इन्होंने भी उठाए हो सकता है, मगर अब कैमरा तो वहां भेज नहीं सकते ना, कैमरा नहीं है इसलिए उठाया भी नहीं होगा। ये अब हमारे लिए उठाए हैं या कैमरे के लिए उठाए हैं, अब जैसी नीयत वैसी मुराद। अगर कैमरे तशहीर करने के लिए उठाए हो, कैमरा देखे और कुछ ऐसा हो, आओ जैसे नियत वैसी मुराद। नहीं, ये रिसाले के साथ साथ अपनी जलवा नुमाई भी तो होगी ना, स्क्रीन पे हो ही रही है ना। इस बार का रिसाला है वुजू और साइंस, तो इसके 23 पेज पढ़ने हैं, ओनली 23। अच्छा, इसका हदीया है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी 10 रुपए बड़ी साइज का, और जेबी साइज यानी पॉकेट साइज 5 रुपए हदीया। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू के अलावा 12 जबानों में वो मुंतकिल यानी ट्रांसफर हो चुका है माशाअल्लाह। तो ये सिर्फ 5 रुपए छोटी साइज, उसके 10 रुपए बड़ी साइज, ये तो खूब खरीदें और इसको आम करें। क्या आजकल है ना न्यू जनरेशन, ये थोड़ा इनको साइंसी दलाइल होते हैं ना, ये ज़्यादा बाज़ वक़्त समझ में आते हैं। तो ये अपनी नौइयत का शायद मुनफरिद रिसाला है, वुज़ू और साइंस, यानी क्या क्या इसके तिब्बी फ़ायदे हैं, मेडिकली क्या क्या इसके मतलब यानी कि बेनिफिट हैं, ये इसमें आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दुआए अत्तार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या रब्बल मुस्तफ़ा अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जो कोई रिसाला वुज़ू और साइंस के 23 सफ़हात पढ़ या सुन ले, उसकी खतरनाक बीमारियों से हिफाजत फरमा। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या इलाही तू बलाओं से सदा महफूज रख और अमराज़े गुनाह से भी खुदा महफूज रख। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिस्सिह्हतिन व आफिया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल देखते रहिए। आज हमारे साथ मदरसतुल मदीना भी हाजिर खिदमत है। माशाअल्लाह। तो इनके भी कुछ जी प्ले कार्ड होंगे माशाअल्लाह।
मदरसतुल मदीना नासिर कॉलोनी, माशाअल्लाह। कंप्यूटर भी है। नासिर कॉलोनी कोरंगी में? जी बाबा। हाँ कोरंगी, कोरंगी ज़्यादा मशहूर है। और माशाअल्लाह अज़्ज़वजल अच्छी कारकर्दगी के साथ, ये तो आप फरमाएंगे वो अमीरुल सुन्नत, हम तैयार हैं दिखाने के लिए, तो आप इशारा फरमाएं तो हम शुरू करें। चलो दिखा दे। जी हाजरीन, मदनी चैनल के नाजरीन, अब मदनी मुज़ाकरे में बारी आ गई है मदरसतुल मदीना नासिर कॉलोनी कुरंगी के मदनी मुन्नों की, कारी साहिबन की काबिशों की जानिब हम बढ़ रहे हैं। हम आज का सवाल ये दिखाने लगे हैं, ये मुलाहिदा फरमाइए अमीरुल सुन्नत। आज का सवाल, मुफ्ती दावत इस्लामी मोहम्मद फारूक अत्तारी दावत इस्लामी के मदनी माहौल से किस तरह वाबस्ता हुए? जवाब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आखिर में मुलाहिदा फरमाइए। अब ये जो है एक ये मुलाहिदा फरमाइए, बैतुल्ला शरीफ जगमगा रहा है और सिमते क़िबला मालूम की जा रही है। ये मदनी फूल क्या वाज़े कर रहा है, ये मुलाहिदा फरमाइए। ज़्यादा शरफ वाली बैठक वो जो क़िबला रुख है, क़िबले की तरफ मुंह करना, अक्सर बैठना, अक्सर क़िबला रुख बैठना, क़िबले की तरफ मुंह करके बैठना, ये सुन्नत है। ये अब मुलाहिदा फरमाएंगे एक मॉडल शरीफ जो बड़े प्यारे अंदाज से बनाने की कोशिश की गई है। माशाअल्लाह, जगमगा रहा है, लाइटिंग हो रही है इसमें, और ये देखें अमीरुल सुन्नत हजर अस्वद भी लगाने की, उसकी एक छवि बनाने की कोशिश की है, और मकाम इब्राहीम की एक छवि बनाने की कोशिश की गई है। ये मुलाहिदा फरमाइए माशाअल्लाह। और जैसे कि पर नाला फरमाते हैं मीज़ाब रहमत, माशाअल्लाह। और अब नज़र आएगी रोटी। ये कुछ रोटियां नज़र आ गई हैं, ये कुछ गरम गरम तस्वीरें हैं, यानी जब खींची गई तो ये फूली हुई रोटी गरम गरम होगी। अब ये रोटियां क्या हैं, इससे मुतालिक मदनी फूल जो है ये मुलाहिदा फरमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोटी की इज्जत करो क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको इज्जत दी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मस्जिद नबी में दस्तरखान का या बाहर सहने हरम का एक मंजर है, दस्तरखान बिछा हुआ है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इफ्तार का शद हो जी, और शेर सरकार खिलाते हैं, सरकार पिलाते हैं, सुल्तान और गदा सबको सरकार निभाते हैं। सुभान अल्लाह। ग्रीन ग्रीन लाइट, सब सब्ज गुंबद की माशाअल्लाह, बाहर है। क्या बात है। अब एक जो है घर नजर आएगा, घर नजर आएगा, एक छोटा सा ये एक घर बनाया हुआ है और इसमें मोहम्मद ये लिखा हुआ है 2 मरतबा। अब क्या मंजर कशी है, ये पूरा मदनी फूल, ये अमीर अल सुन्नत जो है मुलाहिदा फरमाइए। तुम्हारा क्या नुकसान है कि तुम्हारे घरों में 2 या 3 मोहम्मद नाम के हों। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह। और शजरकारी की एक मुहिम जारी है, और आज जो मदरसतुल मदीना तशरीफ लाया है, ये पूरा एक बागीचा बना के लेकर आए हैं, और ये मुलाहिदा फरमाइए। इस बागीचे में जो है ये एक आम भी लगा हुआ है, ये देखें, ये आर्टिफिशियल है, ये आम है, और फिर ये किन्नू है, ये मुलाहिदा फरमाएं। और ये ऊपर की जानिब आइए, ये थोड़ी इसकी शजरकारी देखें, एक हरियाली हरियाली, आड़ू आड़ू, आड़ू भी दिखाइए, माशाअल्लाह। ये फूल हैं, और एक प्यारा सा मदनी फूल है, ये मुलाहिदा फरमाएं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने कोई दरख्त लगाया और उसकी हिफाजत और देखभाल पर सब्र किया यहाँ तक कि वो फल देने लगा, तो इसमें से खाया जाने वाला हर फल अल्लाह पाक के नज़दीक इस लगाने वाले के लिए सदका है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुफ्ती दावत इस्लामी की इनफरादी कोशिश। एक इस्लामी भाई का बयान है कि हमारे सामने अंदरूनी सिंध से आने वाले 50 से 60 कुफ्फार
مفتی دعوت اسلامی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ان کی سیرت کا ایک اور بہت پیارا مدنی پھول یہ مفتی دعوت اسلامی کی جب قبر کھلی تقریباً 3.5 سال بعد مفتی دعوت اسلامی کی قبر مبارک کھلی تو جسم مبارک اور کفن اس طرح سلامت تھے گویا ابھی انتقال ہوا ہے. فرمانی مفتی دعوت اسلامی مفتی صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے مجھے جو عزت ملی ہے میرے مرشد عطار کا صدقہ ہے. اب سوال کا جواب کہ مفتی دعوت اسلامی مدنی ماحول میں آنے کا کیا باعث بنے یہ ان کا جواب. اور انلارج مفتی دعوت اسلامی محمد فاروق عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود فرمایا کہ میں نے جب پہلی مرتبہ سنتوں بھرے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی تو وہاں کی جانے والی اختتامی رقت انگیز دعا سن کر بہت متاثر ہوا. بس اس دعا کا انداز پسند آ گیا. اس کے بعد دعوت اسلامی کی منزلیں طے ہوتی چلی گئیں. الحمدللہ. فیضان مفتی دعوت اسلامی جاری رہے انشاءاللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اغلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور مجھے جو اپنی نیکیاں ایصال کریں ان سب پر اپنے کرم کے شایع نشان اجر عطا فرما۔ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات مومنین، مسلمات و مسلمین کو بھی عطا فرما، مزید ان کو بھی عنایت فرما۔ والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و سیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ سعد الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ الہ العالمین ہمیں نیک بنا، پرہیزگار اور عاشق رسول بنا، عاشق صحابہ و اہل بیت بنا، عاشق اولیاء کرام بنا۔ الہ العالمین ہمیں پکا نمازی بنا، سجدوں کی لذتیں نصیب فرما، نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، اخلاص عطا فرما، مدنی کام کرنے والا بنا، 12 مدنی کاموں کی اے اللہ ہمیں لگن عطا فرما، مدنی انعامات پر عمل کا جذبہ عطا فرما، مدنی قافلوں کا سفر ہم کرتے رہیں ایسا بنا۔ الہ العالمین ہماری بے حساب مغفرت فرما اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا۔ رب کے پیارے راج دلارے، رب کے پیارے راج دلارے، رب کے پیارے راج دلارے، ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے۔ اے دامان رحمت والے، دامان رحمت والے، اے دامان رحمت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار جاری رہے، مرشدی عطار پر نور کی برسات ہے، مرشد کی آل پر نور کی برسات ہے. ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد. تیرے اس باغ کی بہاروں کو، تیرے اس باغ کی بہاروں کو نہ کسی لگے نظر مرشد. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.